اس ماہ میں لوٹی گئی زہرا کی کمائی، تلوار محمد کے نواسے پہ چلائی، اس ماہ میں جبریل سے نوحہ یہ سنا ہے، یہ محمد کے نواسے کا وبا ہے، یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام ازار ہے، یہ محمد کے نواسے کا وبا ہے، عاشور کا دن بھول نہ پائے گا زمانہ، لوٹا گیا اس روز محمد کا گھرانہ، اس روز سے دنیا میں بچھی فرش ازاں ہے، یہ محمد کے نواسے کا وبا ہے، یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام ازاں ہے، یہ محمد کے نواسے کا وبا ہے۔ جب ظہر تک حسین 72 کو رو چکے، اکبر کو رو چکے، علی اصغر کو رو چکے، ایک دوپہر میں باوفا لشکر کو رو چکے، پھر فوج بد نصب سے مخاطب ہوئے امام، حجت تمام کرتا ہوں سن لو میرا پیام، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محرم الحرام وہ مہینہ کہ جو اللہ کے دین کو بچانے کا مہینہ ہے، وہ مہینہ کہ جو ایثار اور قربانی کا مہینہ ہے، گو کہ ہر دن ہر زمین کربلا والوں کے نام سے منسوب ہے، ہر دن عاشور کا دن ہے، ہر زمین کربلا کی زمین ہے، یہ میں نہیں میرے امام فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں شہداء کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہم جن شہداء کے متعلق گفتگو کریں گے وہ امام حسین علیہ السلام کی عزیز ہمشیرہ جناب زینب بنت علی علیہ السلام کے فرزندان یعنی جناب اون و محمد ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب مدینہ کے حالات تبدیل ہوئے، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، مدینہ کے حالات تبدیل ہوئے، امام حسین علیہ السلام مکہ کی طرف چلے گئے، مکہ سے پھر جب امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف جا رہے تھے اور یہ امام کا کاروان چل رہا تھا، دوسری طرف جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ جو ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھیں، اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو مدینہ میں چھوڑ کر آ گئیں، کیونکہ جناب عبداللہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار بھی تھے، ان کے ساتھ کیونکہ ان کی حالت خراب تھی، یعنی وہ مریض تھے، بیمار تھے، اس لیے اون اور محمد علیہ السلام کو ان کی خدمت میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب یہ کاروان چلتا رہا، کچھ آگے بڑھا، یہ منازل طے کرتے کرتے ایک منزل پر پہنچا تو کاروان کے سپہ سالار، کاروان کے سالار علمدار جناب عباس ابن علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ مولا مجھے کوئی ہمارے قافلے کی طرف آ رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، مشاہدہ کیا تو اپنے کاروان کو وہیں پہ روک دیا۔ جب دیکھا کہ مسلم جناب عبداللہ تشریف لا رہے ہیں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ، جب قریب آئے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک خیمہ الگ سے لگوایا اور پھر جناب عبداللہ کے جو اس وقت بیمار تھے اور ان کی حالت کچھ پہلے سے بہتر تھی، سفر کرنے کے لیے آمادہ ہو چکے تھے، سفر کے لیے آئے تو جب جناب عبداللہ تشریف لائے، ایک خیمہ لگایا گیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اس خیمے میں امام حسین علیہ السلام نے بھیجا، اور پھر حضرت عبداللہ جب اس خیمے میں گئے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے سلام کرنے کے بعد پہلا سوال یہ کیا کہ کیا آپ مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں؟ اگر آپ مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں تو آپ یقیناً جانتے ہیں کہ میں امام حسین علیہ السلام سے، اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اگر آپ مجھے یہاں سے واپس لے جائیں گے، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا حکم میرے لیے واجب ہے، میں آپ کے حکم کو مانتے ہوئے آپ کے ساتھ چلی تو جاؤں گی، لیکن میں زندہ حالت میں نہیں جاؤں گی، آپ کو میری میت لے کر جانا ہوگی۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ میں خود شرمندہ ہوں کہ آپ کے ساتھ نہیں جا پا رہا ہوں، لیکن میں نے ایک حدیث سنی تھی
ایک حدیث موجود ہے کہ جب سفر پر جاؤ تو صدقہ نکال دیا کرو. آپ ایک سفر پر آئی ہیں اور اپنے بھائی اور وقت کے امام کے ساتھ آئی ہیں، تو میں اپنے دونوں بیٹے جناب اون اور محمد کو لایا ہوں. جب آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر مشکل وقت ہے تو یہ دونوں بیٹے میں پیش کر رہا ہوں. ایک کو میری طرف سے امام پر صدقہ کر دیجیے گا اور دوسرے کو اپنی طرف سے. عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد جناب عبداللہ اپنے دونوں بیٹے اپنی والدہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے کرتے ہیں، یعنی بچوں کی والدہ کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر یہ کاروان آگے بڑھتا ہے اور چلتے چلتے یہ کاروان کربلا پہنچتا. 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں روک دیا جاتا ہے. 7 محرم کو آپ جانتے ہیں کہ پانی بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ بچے آب و غذا کے بغیر 3 دن تک کربلا کے میدان میں موجود رہے. عزیزان گرامی قدر، یہ سلسلہ بڑا عجیب ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے آئی تھیں، امام حسین علیہ السلام کی دل جوئی کے لیے آئی تھیں، امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے تشریف لائی تھیں. وقت گزرتا رہا اور یہاں تک کہ شب عاشور آئی. شب عاشور ایک ایسی رات تھی کہ انشاءاللہ جب اس کا تذکرہ ہوگا تو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، لیکن ایک واقعہ بیان کر دوں کہ ہر ماں اپنے اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ دیکھو بیٹا، تمہاری ماں تمہارے ماموں کی مدد کے لیے آئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کے بیٹے چلے جائیں اور تمہاری ماں کی حسرت رہ جائے. وہ بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بیٹے تھے. انہوں نے کہا کہ اماں آپ بے فکر رہیے، اور جب روز عاشور آتا ہے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں یہ دونوں بھائی یعنی اون اور محمد آتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام سے جب اجازت طلب کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام ایک دفعہ خاموش ہو جاتے ہیں. روایت میں موجود ہے کہ پہلے مرحلے میں امام حسین علیہ السلام انہیں اجازت نہیں دیتے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا جب سفارش کرتی ہیں تو امام حسین اپنے بھانجوں کو یعنی اون اور محمد کو مقتل میں جانے کی اجازت دیتے ہیں. اور کس شان سے لڑے جناب حسین علیہ امام حسین علیہ السلام کے بھانجے. اور جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے تلوار لے کر میدان میں رچ خوانی کرتے ہیں تو دشمن کے دل دہل جاتے ہیں، اور یہ بچے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جانتے ہو تو جانتے ہو، اگر نہیں جانتے تو جان لو کہ ہماری رگوں میں کس کا خون ہے. ہماری رگوں میں ہاشمی خون ہے. ہم اپنے آقا، اپنے امام، اپنے مولا، اپنے ماموں پر اپنی جان نثار کر دیں گے. عزیزان گرامی قدر، اب اس کے بعد مرحلہ جب جنگ کا آتا ہے اور ان بچوں کے ساتھ ان بچوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. بہرحال بہت عجیب تاریخ ہے، عجیب داستان ہے کربلا کی کہ بچوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، اور بچے بہادری سے لڑتے لڑتے جب ظاہر سی بات ہے گھوڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں تو لڑتے لڑتے القمہ کے کنارے نہر فرات کے کنارے آتے ہیں. تو محمد جو ہیں وہ اون سے کہتے ہیں کہ بھیا سنبھل کر، پیچھے پانی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پانی کی طرف چلے جائیں، لیکن ادھر امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جناب سکینہ اور دوسرے بچے پیاسے ہیں، پانی کی طرف نہیں جانا ہے. کیا کمال جرت ہے، کیا کمال حوصلے ہیں، اور کیا کمال انداز ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بچوں کا. عزیزان کرام قدر، یہ تو طے ہے کہ وہ چاہے کتنا بڑا لشکر ہو، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے بچوں کے ساتھ لڑنا بھی ان کے لیے بہت مشکل تھا. لہٰذا چھپ کر وار کیے گئے. امام حسین علیہ السلام کے بھانجے دونوں مختلف مرحلوں میں جب شہید ہوئے تو دونوں کے لب پر ایک صدا تھی، السلام علیک یا ابا عبداللہ. جب امام حسین علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ میرے بھانجے اب زین سے زمین پر آ گئے ہیں، میرے بھانجوں پر حملہ کر دیا گیا، میرے بھانجوں پر وار کر دیا گیا اور میرے بھانجے شہید ہو گئے، تو امام حسین علیہ السلام مقتل میں تشریف لائے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کیا اور دونوں بچوں کو خیموں کی طرف لے کر آئے. عزیزان گرامی قدر، یہ تو ان کی شہادت کا مرحلہ تھا، لیکن جناب زینب نے اپنے بچوں کی لاشوں پر گریہ نہیں فرمایا، اپنے آپ کو مضبوط رکھا. جب بھی روتی تھیں اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ فرماتی تھی. عزیزان گرامی قدر، شب عاشور جب اختتام پذیر ہوا
تو شہداء کے سر نیزوں پر بلند کر دیے گئے. جب تمام تر شہداء کے سر نیزوں پر بلند ہوئے, اللہ جانے اس وقت ان ماؤں کی کیا کیفیت رہی ہوگی, لیکن اس وقت بھی جناب زینب اپنے بچوں کو نوک سنا پر دیکھتی رہی, لیکن بیٹوں کا غم نہیں منایا. تاریخ کس انداز سے لکھتی ہے کہ جب جناب زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں, کوفے کا اور شام کا بازار تھا, اور اس وقت شہداء کے سروں پر جب پتھراؤ ہوتا تھا, انہیں پتھر مارے جاتے تھے, ننھے ننھے سروں پر جب پتھر لگتے تھے, جناب زینب اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھیں, لیکن اپنے بیٹوں کے لیے گریہ نہیں فرماتی تھیں. مسلسل اپنے بھائی کے مقصد کو بچاتی رہیں, اپنے بھائی کے لیے گریہ کرتی رہیں, لیکن کبھی بھی اپنے بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا. عزیزان گرامی قدر, جب دین کا یہ ایک بہت دردناک باب جب مدینہ تک آیا, یعنی امام حسین علیہ السلام کے بعد جب اسیر کیا گیا اور جب یہ بیویاں واپس آئیں, تو جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک دفعہ اپنے ماں کے مزار پر آئیں اور گریہ فرمایا کہ اماں, نانا کی امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا جفا نہ کی. اماں, اگر یہاں پر لوگ نہ ہوتے تو میں آپ کو اپنے ہاتھوں پہ رسیوں کے نشان دکھاتی, اماں میں آپ کو اپنی چادر ہٹا کے دکھاتی. عزیزان گرامی قدر, جناب زینب سلام اللہ علیہا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز مبارک پر آئیں, وہاں پر گریہ فرمایا اور امت کی شکایت کی. جب یہ تمام تر مراحل گزر چکے تو اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے گھر آئیں, اور اپنے بچوں کے حجرے میں جب آئیں اور دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بستر لگے ہوئے, اور ان دونوں بچوں کے تکیے اٹھا کر ایک دفعہ ماں نے اپنے گلے سے لگایا. روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے اس وقت گریہ کیا اور رو کر کہا کہ میرے بچوں, مجھے معاف کر دینا, میں اپنے بھائی کے مقصد کی خاطر تم لوگوں پر گریہ بھی نہ کر سکی. اور جناب زینب, تاریخ لکھتی ہے, اس وقت شدید گریہ میں مبتلا ہوئی. عزیزان گرامی قدر, یہ ہیں دین کو بچانے والے. پروردگار عالم سے دعا گو ہوں میرے مالک, میرے معبود, ہمیں امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ماہ میں لوٹی گئی زہرا کی کمائی, تلوار محمد کے نواسے پہ چلائی. اس ماہ میں جبریل سے نوحہ یہ سنا ہے, یہ محمد کے نواسے کا وبال ہے. یہ ماہ محرم ہے, یہ ایام ازار ہے, یہ محمد کے نواسے کا وبال ہے. عاشور کا دن بھول نہ پائے گا زمانہ, لوٹا گیا اس روز محمد کا گھرانہ. اس روز سے دنیا میں بچھی فرش ازار ہے.